عرب کا سورج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب سے ودا ہو کر مکہ میں اپنے مکان پر آئے۔ مکان کیا تھا؟ کچھ کچا تھا، کچھ پتھر کا بنا ہوا ایک احاطہ تھا۔ اندر کچھ کمرے بنے ہوئے تھے جن کی چھت اتنی نیچی تھی کہ کھڑے ہونے سے چھوئی جا سکتی تھی۔ جس وقت آپ مکان کے احاطے کے اندر داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ دوڑ کر استقبال کے لیے آئیں۔ وہ آپ کے چہرے پر جلال دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ آپ کچھ نہ بولے، سیدھے ایک کمرے میں چلے گئے۔ حضرت خدیجہ بھی پیچھے پیچھے پہنچیں۔ انہوں نے پوچھا، میرے سرتاج، آج کیا بات ہے؟ طبیعت پر کیوں بوجھ محسوس کر رہے ہیں؟ آپ نے کھجور کی چٹائی پر لیٹ کر فرمایا، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے فوراً کمبل اڑا دیا اور ان کے قریب بیٹھ کر فکر میں ڈوب گئیں۔ حضرت خدیجہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ انہیں آپ کی یہ حالت دیکھ کر بہت فکر ہو گئی تھی اور ہر قیمت پر جاننا چاہتی تھیں کہ کیا ہوا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑھے خاموش لیٹے رہے۔ انہیں آپ سے ہر بات معلوم کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے کمبل اتارا اور اٹھ بیٹھے۔ حضرت خدیجہ کی جان میں جان آئی۔ انہوں نے پوچھا، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی ہے۔ پھر کہا، خدیجہ، آج ایک عجیب بات ہوئی ہے۔ خدیجہ نے حضور کے چہرے کو غور سے دیکھا، پوچھا، میرے سرتاج، کیا واقعہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غفا میں بیٹھا تھا کہ ایک خوبصورت شخص پاک کپڑے پہنے ہوئے ظاہر ہوا۔ میں بے اختیار اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس نے میرے پاس آ کر کہا، اقرأ، پڑھو۔ میں نے کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس شخص نے مجھے پکڑ کر بھینچا اور کہا، پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا۔ اس نے تیسری بار مجھے پکڑ کر زور سے بھینچا اور پھر چھوڑ کر کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھ خدا کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ، تیرا رب بڑا کریم ہے، وہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، وہ جس نے انسان کو باتیں سکھائیں جو اسے معلوم نہ تھیں۔ میں ڈر سا گیا۔ وہ شخص چلا گیا۔ خدیجہ، کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ حضرت خدیجہ نے کہا، بے شک یہ عجیب بات ہے، پر حضور اس سے پریشان کیوں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ حضرت خدیجہ نے دل رکھنے کے طور پر فرمایا، نہیں نہیں، آپ کو خوش ہونا چاہیے، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا، کیونکہ آپ ہمیشہ رشتوں کو جوڑتے ہیں، سچ بولتے ہیں، غریبوں کے خرچ پورے کرتے ہیں۔ آپ میں وہ تمام خوبیاں ہیں جو اوروں میں نہیں پائی جاتی۔ آپ مہمان نواز ہیں اور حق بات اور نیک کاموں کی وجہ سے اگر کسی پر کوئی مصیبت آ جائے تو آپ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ آپ چپ ہو گئے اور سر اٹھا کر کچھ سوچنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کو بے حد محبت تھی۔ آپ کی خاموشی سے ان کے دل نے بڑا اثر قبول کیا۔ انہوں نے کہا، حضور، میرے ساتھ ورقہ کے مکان تک چل سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کس لیے؟ حضرت خدیجہ نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ وہ ورقہ توریت اور انجیل کا ماہر ہے، عربی بھاشا جانتا ہے، بڑا عامل ہے، وہ بتا دے گا کہ کیا بات ہوئی ہے اور آپ پر کس قسم کا اندیشہ تو نہیں ہے۔ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کے چچیرے بھائی تھے، توریت اور انجیل کے ماہر تھے، عربی اور عبرانی بھاشاؤں کو خوب اچھی طرح جانتے تھے، بڑے عقلمند اور دوراندیش تھے۔ عیسائی مذہب کی طرف رجحان تھا۔ جب مکہ میں کوئی اہم واقعہ ہوتا تو ان سے مشورہ کیا جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا ابھی چلنے کو ارادہ ہے؟ حضرت خدیجہ نے کہا، حضور، مجھے آپ کو دیکھ کر فکر ہو گئی، بہتر تو یہی ہے کہ اسی وقت تشریف لے چلیے۔ آپ نے فرمایا، اچھا چلو۔ دونوں ورقہ کے مکان پر پہنچے۔ ورقہ سے ملاقات ہونے پر خدیجہ نے وہ پورا واقعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان کیا تھا بیان کرنا شروع کیا۔ ورقہ بڑے غور اور توجہ سے سنتے رہے۔
جب حضرت خدیجہ سب کچھ سنا چکیں تو ورقہ نے کہا، اے محمد، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، یہ وہی ناموس اکبر ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ذرا اس بات کو اور کھولیے۔ ورقہ نے کہا، محمد سنو، تم کو خدا نے نبوت کے لیے چن لیا ہے، تم آخری پیغمبر ہوگے، تم وہ پیغمبر ہو جس کی خوشخبری توریت اور انجیل میں موجود ہے۔ آپ کی امت پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا خدا میرے ذریعے سے کوئی نیا مذہب پھیلائے گا؟ ورقہ نے جواب دیا، آپ ابراہیمی مذہب کے علم بردار ہوں گے۔ اے کاش میں جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ اسلام کی تبلیغ کریں اور جب آپ کو آپ کی قوم آپ کے وطن سے نکالے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوا۔ آپ نے پوچھا، میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا، ہاں، دنیا میں جب کوئی رسول ہو کر آیا جس نے توحید کی تعلیم پیش کی، اس کے ساتھ اس کی قوم نے دشمنی کا برتاؤ کیا ہے، آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ آپ نے پھر پوچھا، مگر وہ کون شخص تھا جس نے 3 بار بھیجا یعنی؟ ورقہ نے کہا، وہ فرشتہ تھا، خدا کا پیغام لانے والا جبریل امین، وہی نبیوں پر آتے ہیں۔ آپ نے پوچھا، اس سے مجھے جان کا اندیشہ تو نہیں ہے؟ ورقہ نے جواب دیا، بالکل اطمینان رکھیے، اللہ آپ کا حامی و مددگار رہے گا۔ آپ کو ورقہ کی باتوں سے اطمینان ہوا۔ آپ نے کہا، اگر اللہ میرا حامی و مددگار ہے تو مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں۔ ورقہ نے کہا، آپ پر کتاب نازل ہوگی اور کچھ نازل ہو مجھے سناتے رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر خدا نے چاہا تو میں ضرور سناتا رہوں گا۔ چونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سنبھل گئی تھی، آپ کو اطمینان ہو گیا تھا، حضرت خدیجہ کی فکر بھی ختم ہو گئی تھی، اس لیے حضور اور حضرت خدیجہ دونوں اٹھے اور ورقہ کو سلام کر کے اس کے مکان سے باہر نکل کر اپنے گھر کی اور چل پڑے۔